अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे ज़िला मियांवाली में तरक्याती कामों की सूरत हाल के हवाले से। हमेशा हम देखते हैं कि हुकूमतें तरक्याती कामों के हवाले से बजट जारी करती हैं और हमारे यहाँ ये रवायत रही है कि जब भी कोई पार्टी हुकूमत में आती है तो पहले चंद साल इस तरह से गुजारे जाते हैं कि उन्हें याद ख्वाब भी नहीं होता कि हमने तरक्याती कामों की तरफ तवज्जो देनी है, और जैसे ही हुकूमतों का टाइम इख्तिताम को होने लगता है तो उस वक्त सरकारी खजानों के मुंह खोल दिए जाते हैं। ऐसी ही सूरत हाल हमने ज़िला मियांवाली में देखी। साबका हुकूमत की बात करें तो पहले जब साबका हुकूमत वजूद में आई तो उस वक्त हमने देखा कि यहाँ पर तरक्याती कामों की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा स्लो थी, फंड्स ना होने के बराबर थे, शहर में डेवलपमेंट ना होने के बराबर थी। लेकिन जैसे ही गुज़िश्ता माली साल 2022-23 शुरू होने लगा तो मियांवाली के लिए 51 अरब रुपए के जो फंड्स थे उनकी मंजूरी दे दी गई। तकरीबन 10 से 11 अरब रुपए के फंड जारी हुए, जिसमें मुख्तलिफ स्कीमों पर काम शुरू हुआ, कई तरक्याती काम मुकम्मल हुए और कई जगहों पर सड़कें उखाड़ के रख दी गई। और फिर हुकूमत जब ख़त्म हुई तो उसके बाद सूरत हाल जो की तू नज़र आती है। आज हम इस सारी सूरत हाल के हवाले से आपको मुख्तलिफ सड़कों की सूरत हाल दिखाएंगे। मियांवाली में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सूरत हाल है, जनरल बस स्टैंड का मनसूबा शुरू किया गया, कई मेन रोड शुरू किए गए, वो किस हद तक मुकम्मल हो पाए, अवाम की इसके बारे में राय क्या है, सरकारी हुकाम इसके बारे में क्या दावा करते हैं कि ये जो तरक्याती मनसूबे हैं ये कब तक मुकम्मल हो पाएंगे, कितना बजट मौजूद है और इस हवाले से कितना बजट दरकार है। तो इस सारी सूरत हाल पर अवाम से भी गुफ्तगू होगी, हुकाम से भी कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनूबी पंजाब में ज़िला मियांवाली में तरक्याती कामों की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में मियांवाली के हवाले से, हमने आपको बताया कि मियांवाली में तरक्याती कामों के हवाले से उसके साथ साथ शहरियों क्या रद्द-ए-अमल है, इस पर बात करने के लिए हम मेन बाजार में पहुंचे हैं और यहाँ पर जो दुकानदार बैठे थे उनसे बात करते हैं। क्या हाल है भाई जान? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। सलाम। कैसे चल रहे हैं काम काज? काम काज गुजारा है, कम सही नहीं चल रहा पिया, क्यों? महंगाई पहुंची गई? कि महंगाई बहुत है, हर बंदा परेशान है महंगाई की वजह से। पहले प्रॉफिट का मार्जिन था, अभी वैसा है जब कम हो गया? अब कम हो गया पहले से। और सेल कैसी है? जब प्रॉफिट कम हो जाए तो फिर सेल में भी फर्क पड़ जाता है। आप कह रहे हैं कि काम है सही लेकिन काम का उस तरह से मजा नहीं आ रहा जिससे पहले प्रॉफिट मार्जिन थे, अखराजात पूरे हो जाते थे, अब अखराजात मैनेज करने में प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम है। और उसके अलावा मियांवाली में कोई आपके गली मोहल्लों में काम भी हुए हैं, तरक्याती काम, सड़कें बनी हों, पानी के मसले हल हुए हों, सीवरेज का मसला हल हुआ हो? ये काम तो हुए हैं, मुतमईन है इस सवाल से? इस हवाले से मुतमईन है। ये भी कहते हैं कि जो काम हुए हैं वहाँ पर जो मटेरियल था उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वाकई ऐसा है? किसी किसी जगह पे नाकिस मटेरियल लगे, किसी जगह पे हुआ है, किसी का बेहतर काम हुआ, किसी का बेहतर हुआ, किसी जगह पे नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल है, किसी का। चलिए, क्या हाल है? ठीक है? अरे जी सुनो, कोई महल्ले दे काम वगैरह थे पिछली हुकूमत? ध्यान सारे सिरों विद बदमाशी खा गई है दिले को, गुंडागर्दी है, पुलिस एक्शन लेंगे नहीं, सिक्योरिटी के मामलात बड़े स्लो हैं, बहुत स्लो है, जीरो दे हैं। ठीक है, तो इसे पुलिस की कार्रवाई तो नजर आनी है? पुलिस की कोई कार्रवाई को नहीं, सिफर मीटर है। मंशियात चोरी चुकारी ज्यादा हो गई, लोग शरेआम मंशियात बेचना पे, जी रेबड़ी पे, ये बीड़ा पे बेचने, इस हद तक आउट ऑफ कंट्रोल है। इस तरह लोग बेच रहे, मैं बाखुदा दे को प्या खाना। वो तो नौजवान नस्ल काफी ज्यादा तबाह थी नहीं पे उसे। मैं खुद ही रिटायर मुलाजम हाँ महकमे ना, लेकिन जिंदगी में ये काम नहीं डर जरा होने पे थी महकमा ने आनियाँ जानियाँ थे लेकिन काम कंट्रोल को नहीं। पुलिस आनी नहीं, अगले मुलाजम ही थोड़े 2 4 5 कितनी बात मुलाजम आता। ये सारे काम पुलिस के हैं और ये कह रहे हैं कि मंशियात के जो है वाकई सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। उसके अलावा जो गुंडागर्दी के वाक़यात उनमें इजाफा होता जा रहा है। पुलिस से जो अपील की जा रही है कि इन जो जराइम पेशा अफराद हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। क्या हाल है भाई जान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मियांवाली के रहशी है? जी हाँ, मियांवाली। मियांवाली शहर या किसी सिटी का रहशी? सिटी के। तो सिटी में जो सूरत हाल है तरक्याती कामों के हवाले से, सड़कों के हवाले से, गली मोहल्लों के हवाले से सही है या फिर मसाइल का सामना है? नहीं जी, काम तो हुए हैं लेकिन जो अभी हुकूमती मामलात हैं इसकी वजह से काम रुक गए हैं। काम रुक गए हैं। अड्डा आप देख लें, वहाँ पे मतलब माशाल्लाह अच्छा काम हो रहा था बस स्टैंड पे। जी हाँ, वो भी रुका हुआ है। ठीक है, तो आपके जो काम जारी तरक्याती काम में वो मुकम्मल होने चाहिए? हाँ जी बिल्कुल ज़रूर होने चाहिए। साफ पानी आ रहा है, कोई वाटर सप्लाई मियांवाली में है सरकारी या नहीं है? वाटर सप्लाई मियांवाली में तो
पहले थी, मतलब अब तो कोई इस्तेमाल इतना नहीं करता, लेकिन मसाइल सुनने में आ रहे हैं। जो उसका सीवरेज का सिस्टम है, नालियाँ ओपन है या सीवरेज सिस्टम लग चुका है? सीवरेज सिस्टम सिटी एरिया में तो पहले से बेहतरी है इस हवाले से, लेकिन कहीं कहीं ये मामूलात अभी हैं। यहाँ पर अरबों रुपए कहा गया कि मियाँ वाली पे लगाए गए हैं, जो मटेरियल है आप लोग मुतमिन हैं, काम सही हुए हैं या कहीं शिकायत हैं? नहीं, कई जगह पे मतलब कि सोशल मीडिया पे देखते हैं कि मसाइल इस तरह के आ रहे हैं नज़र। मसाइल आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो शिकायत हैं नाकिस मटेरियल के हवाले से वो मौजूद हैं, और दूसरा यहाँ पर जो क्राइम के हवाले से है, रोकथाम के लिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा नला हैं। मुख्तलिफ अगर थानों की बात करें, थाना मोच की बात कर लें, उसके अलावा दौद खैल की बात कर लें और बाकी नवाह के इलाकों की, तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी का निज़ाम है, स्पेशली जो जराइम पेशा अफराद हैं उनके खिलाफ उस तरह का क्रैक डाउन नहीं देखा जा रहा, और लोग इस तरह से कुछ खौफ का भी शिकार है। हम ज़रा आगे बात करने की कोशिश करते हैं, हमारे से बुजुर्ग शहरी मौजूद है, ज़रा हम उनसे जानते हैं। साबिक सदर यहाँ पे अंजुमन ताजरान के, उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक का करम है जी। मियाँ वाली में हमने देखा कि सिटी पैकेज के हवाले से भी बातें हुई, तरक्याती कामों के हवाले से भी बातें हुई, लेकिन हम अक्सर जगहों पर देखते हैं कि काम रुके हुए हैं, लोग परेशान हैं। ताजिर हजरात इस हवाले से कितने परेशान हैं? ताजा हजरात तो इतने परेशान हैं कि तमाम रोड जो है वो तबाह, सारा शहर जो है वो सीवरेज में डूबा हुआ है। इसका कोई पुरसान हाल नहीं है, घरों में अब लोग बैठ नहीं सकता, नाले का पानी घरों में दाखिल हो चुका है। बदबू से बुरा हाल होगा। बदबू इतनी है कि अगर बत्ती जलाकर बैठते हैं आप दुकानों में, बदबू से बैठा नहीं जाता। और तमाम शहर का जो सिटी पैकेज काम तो वो हुकूमत वक्त ने उसे रोक दिया है। मतलब बंजर पड़े दुकानदार, महल्लेदार इतने परेशान हैं जिसकी कोई मिसाल ही नहीं हमने। बस ये हमारे सियासतदानों की इंतहाई कमज़ोरी और बदअक्ली है कि जब वो पीरियड ख़त्म होने को होता है ना, वो फ़ौरन कामों का ऐलान कर देते हैं, मतलब पटखो लग जाती है, उखाड़ दिया जाता है शहरों को, गलियों को, तो वो हुकूमत जब तब्दील हो जाती है तो वो काम वहीं के वहीं रुक जाते हैं, ठप हो जाते हैं। तो इसमें यहाँ भी उनको ये सूरत यही हालत मियाँ वाली शहर में हुई जी, खासकर मियाँ शहर में यही हालत हुई कि तमाम रोड उखड़े पड़े हैं। सीवरेज मतलब कोई निस्फ डली है, कोई रोडों पर वो पाइप पड़े हैं तो आज तक वो डाले ही नहीं गए। सीवरेज इसीलिए रुकी हुई कि उसका कनेक्शन नहीं हो सका। अब नई कनेक्शन नहीं हो सका, पुरानी डेड पड़ी है, तो लोग पूरा शहर बहुत ही परेशान। ये सूरत हाल आप देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ताजी हजरात एक तो सड़कों की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि यहाँ पर जो तरक्याती काम है वो मुकम्मल नहीं हो पाए। सेकंड, सिक्योरिटी के हवाले से जो जराइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है, चोरी की वारदातों में, इस वजह से भी जो ताजिर हैं वो काफ़ी गैर महफूज हैं। एक और भी हमारे साथ ताजिर मौजूद हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह पाक का शुक्र है जी। जो हुकूमतें बनती हैं, दावे आते हैं खिदमत के, अवामी नुमाइंदे खिदमत का नाम लेकर असम्बलियों में जाते हैं, तो जो आपके नुमाइंदे थे उन्होंने खिदमत की या टाइम गुजारा? फिलहाल तो कोई खिदमत नज़र ही नहीं आ रही। आप चले जाएं, म्याने महल्ले में मैं रहायशी हूँ, वहाँ पे क्रेनें खड़ी हैं, सीवरेज पड़ी है, इतना यानी कि गुजरने का रास्ता नहीं है। औरतें, वो तो मियाँ वाली का मेन महल्ला है। मेन महल्ला है, लेकिन मेन महल्ले में इतनी गंदगी है जिसमें बैठे नहीं जा रहा। घर में सारी सीवरेज का हाई सब जैसे बयान कर रहे हैं, वो सारा पानी सीवरेज का घर में घुस रहा है, बदबू के साथ बैठे ही नहीं जा रहा। सफाई का कोई निज़ाम भी नहीं। हुकूमत के नुमाइंदों ने यहाँ पर कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, बस वो आखिरी एंड साल में आए हैं। शुरू में तो उन्होंने काम ही नहीं करा। 2 साल हम उनके पास जाते रहे, भाई हमारा ये फलान मसला है, ये करो। जब एंड लगा तो वो हुकूमत ही ख़त्म हो गई। ये आपने सूरत हाल जानी, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ताजरों की भी गुफ्तगू जानी, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तरक्याती कामों के दावे किए गए, अवामी नुमाइंदों ने खिदमत की बात की, तब्दीली की बात की, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। ज़बानी जमा खर्च में और कामों, प्रैक्टिकल कामों में फ़र्क नज़र आ रहा है। यहाँ पर सड़कों के मनसूबे अधूरे नज़र आ रहे हैं, वक्त पर शुरू नहीं किए जा सके, फिर निगरान हुकूमतें आती हैं तो फिर फंड्स का इशू यकीनन बनता है, तो ये मसाइल यहाँ पर दरपेश नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ जो तरक्याती काम मुकम्मल हुए वहाँ पर मटीरियल के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा शिकायत आ रही है। क्या हाल है जी आपके? जी ठीक ठाक। महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई बहुत ज़्यादा यानी दिन ब दिन बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन बस पता नहीं अभी क्या बनेगा आगे का, अभी कोई पता नहीं समझ नहीं आ रही क्या होगा। जी क्या होगा। जो आपके अखराजात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, आमदन कम है। जी आमदन कम है और अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। लगता है कि हुकूमत कंट्रोल भी कर लेगी? यार अभी इंशाल्लाह उम्मीद है हुकूमत कंट्रोल कर। उम्मीद है कि हुकूमत कंट्रोल कर। कहती है कि हम कोशिश कर रहे हैं, और क्या करें साहब का हुकूमत के कारनामे इस वजह से ये हालत है। इस हुकूमत के कुछ ना कुछ अभी हो रही है कंट्रोल। आप कहते हैं कंट्रोल कर लेंगे? जी कंट्रोल कर लेंगे। कंट्रोल कर लेंगे। क्या हाल है जी आपके?
جی صحیح حال ہے, اچھا حال ہے, کام شام صحیح چل رہا ہے بس اللہ کا شکر ہے صحیح. پیٹرول نہ کہ ایسا مانگا نہ کرنے پہ ایسا ریٹ کنٹرول کی کلیاں مطمئن ہو یا پیٹرول سستا تھینا چاہیے؟ پیٹرول سستا تھینا چاہیے, بہت زیادہ مہنگا ہے جی. کتنے گھنٹے رکشا چلاتے ہو؟ یہ جی 12 گھنٹے. 12 گھنٹے رکشا چلانا تو بعد کوئی آمدن اتنی تھی میں کہ تمام اخراجات پورے تھی ونن؟ نہیں دن بدن اخراجات ودے میں نے. جی ہاں, بہت اخراجات زیادہ ہیں جی. کیا لگتا ہے آپ کو کہ صورتحال کچھ عوام کی بھی حکومت فکر کر رہی ہے یا صرف اپنے معاملات بہتر کرنے پہ توجہ ہے؟ یہ ہمارے معاملات مکمل نہیں ہو رہے. عوام پہ کوئی توجہ نہیں ہے؟ جی عوام پہ کوئی توجہ نہیں ہے. عوام پہ توجہ نہیں ہے. کیا حال ہے جی آپ کے؟ خیر. بات کریں موجودہ حالات کے بارے میں, جو مہنگائی ہے. مہنگائی جو آ رہی ہے وہ تو پہلے سے ہے, ٹھیک ہے, تو اب تو حالات ٹھیک چل رہے ہیں. آپ مطمئن ہیں؟ بالکل مطمئن. لوگ تو شکوہ کرتے ہیں کہ آٹا مہنگا ہے, گھی مہنگا ہے. دیکھو نا, ہر چیز اس کے حساب سے مہنگی ہے. ٹھیک ہے, یہ مزدوری بھی تو بڑی ہے نا. آپ پہلے بالکل مطمئن ہے. ٹھیک ہے, تو جو موجودہ حکومت ہے صورتحال بہتر کر لے گی؟ بہت بہتر کر لے گی. ابھی تھوڑے دن اور انتظار کرو. کیا حال ہے جی آپ کے؟ الحمدللہ. کیسے چل رہے ہیں کام کاج؟ کام کاج کیا, کام کاج تو ہے بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. یہ لوگ اتنے مایوس کیوں ہیں؟ تو کیا کام نہیں ہے, مایوس تو ہونا ہے نا. تو بڑے پر امید تھے, وہ کہتے ہیں کہ صورتحال بہتر ہو جائے گی. کیا کچھ بھی نہیں, ہمیں تو کوئی آس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. مہنگائی زیادہ ہو گئی. مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی, ڈیزل بڑھ گیا, کیا کریں. ادھر سے 1800 کرایہ ملتان کا تھا, ابھی 2000 کر دیا ہے بس پہ. ابھی ٹرین پہ جا رہے ہیں, 2 بجے آنی تھی, 2:30 بجے آنے گئے. ابھی ٹکٹ جیب میں, دیکھو کیا کریں. ابھی ملک میں یہ حال ہے, کوئی شہر ایسا نہیں جہاں پہ مہنگائی کے حوالے سے. تو بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. عید سے پہلے دیکھو ٹماٹر کیسے تھے, ابھی کیا کہتے ہیں کہ سبزی نہیں آ رہی ہے, کیا ہو گیا. یہ سب کچھ بکواس. صورتحال بہتر ہوتی نظر نہیں آ رہی. نہیں کچھ بھی نہیں ہے, یہ ایسے ترقیاتی کام وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. ابھی جو روڈ میں ویسے ٹوٹے پڑے ہیں ویسے پڑے ہیں. ٹھیکیدار جس سے بولتے پیسہ نہیں ہے, کیا کریں. ابھی یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. کیا حال ہے جی آپ؟ ٹھیک ٹھاک. رکشے چلاتے ہیں؟ ہاں جی. بازار میں کوئی سڑکیں ٹھیک ہیں؟ ہاں پہلے سے بہتر ہے. جی ہاں جی. صورتحال جو ہے اس وقت حکومت کی اور عوام کی, حکومت تو کہتے تو جو بھی آئے نا تو وہ اپنے پیٹ کے کرتی ہے, اور کسی کی بات نہیں ہوتی. یہ خدمت کے دعوے ہمارے سیاستدان کرتے ہیں. بالکل کوئی بھی بات نہیں ہے. میاں والی میں جو سڑکیں ٹوٹی پڑی وہ مرمت ہو چکی ہیں, لیکن اس لیے کہ کوئی روزگار نہیں ہے. اب رکشے میں 50 روپے میں سواری لے کر جاتے ہیں, ادھر منڈی میں کچھ بھی نہیں ہے. بالکل بے روزگاری. بھی کرایہ دیتے ہوئے پریشان ہے. بالکل پریشان ہے. بحث کرتی ہے. بالکل بحث کر دی ہے. کیا حال ہے آپ کے؟ زبردست بھائی. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اتنی مہنگائی ہے نہیں, جو کہ ہمارے جو اوپر بیٹھے ہیں مافیا, انہوں نے مہنگائی کر رکھی ہے. میں خود سبزی منڈی میں کام کرتا ہوں, تو میں یہ آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جو چیزیں ہمیں ادھر سے بہت ہی سستی ملتی ہے, ٹھیک ہے. اور جو یہ دکاندار ہے, یہ جو ریڑھی والے بیٹھے ہیں, یہ جو دوسرے بیٹھے ہیں, یہ مہنگی کر کے بیٹھے ہیں. اوپر والوں کو تو کوئی قصور نہیں ہے نا, وہ ان کو کہتے ہیں کہ جو مہنگائی کرو. ایک چیز بیچ رہی ہے آپ پر, میں فیصلہ چھوڑتا ہوں, ایک چیز مل رہی ہے 20 روپے کلو, آپ کو سبزی منڈی میں پہنچتے ہیں, آپ بیچے 100 روپے. تو لازمی بات ہے, تو عوام تو یہی کہے گی نا مہنگائی ہے. یہ جو دوسرے یہ جو دکاندار بیٹھے جو مال سٹور کر لیتے ہیں, انہوں نے مہنگائی کی. اوپر سے پرائز پہ کنٹرول نہیں ہے. نہ پرائز میں کوئی کنٹرول بھی نہیں, کسی کا جو دل میں آئے وہ کرتے ہیں. میں یہ یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ ان پر کوئی ان کو نگران بٹھائیں اور ان پر کنٹرول کرے, کیونکہ غریب آدمی اس میں پسا جا رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے, لیکن مہنگائی اتنی بھی زیادہ نہیں ہے کہ چیزوں کے ریٹ خود ساختہ جو بڑھائے گئے ہیں اس پر بھی کارروائی ہونی چاہیے. ہم ذرا آپ کو مختلف محلوں میں لے کے جائیں گے, وہاں بھی صورتحال دکھائیں گے کہ ڈیولپمنٹ کی کیا صورتحال ہے. جہاں سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا کہ 50 ارب کے قریب جو فنڈ کی منظوری ہوئی, 10 ارب سے زیادہ آیا, تو جو لگا وہ کس طرح سے لگا اور وہاں پر جو صورتحال کیا ہے ہم آپ کو دکھائیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں میاں والی کے حوالے سے, ہم نے آپ کو صورتحال دکھائی, شہریوں کی گفتگو بھی جانی. لوگ مطمئن نظر نہیں آئے جو ترقیاتی کام ہوئے اور جو شہر کی صورتحال ہے. ہم اس وقت جس محلہ میں موجود ہیں یہ میانہ محلہ کہلاتا ہے, اور یہاں پر یہ میاں والی شہر کے مڈ میں موجود ہے, اور یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں کی آبادی ہے. لیکن میرے آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے. ایک مشین بھی آپ کو نظر آ رہی ہے, کئی ماہ سے یہاں پر ترقیاتی کام رکا ہوا ہے, اور یہاں پر یہ پائپ لائن آپ دیکھ رہے ہیں. سیوریج کا نظام ابھی بھی یہاں پہ 18ویں صدی کا ہے. یہ دیکھ لیں کہ اوپن ڈرین سسٹم ہے, کوئی سیوریج کا نظام نہیں ہے. گھروں کے ساتھ یہ نالی ہیں, اور اگر شرائط دکھا سکیں تو یہ سچویشن ہے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہاں پہ نالے بہ رہے ہوں, اور یہ صورتحال ہے. نہ تو کوئی صفائی کا انتظام ہے, سڑک جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. جو ترقیاتی کام ہونا تھا وہ
50% تو کیا 30% بھی مکمل نہیں ہو سکا. ٹھیکیدار اپنی مشینری چھوڑ کر پائپ چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں. ذرا ہم ان سے جانتے ہیں کہ میاں والی میں تو اربوں روپے کے ترقیاتی کاموں کے دعوے تھے اور شہریوں کو کہا گیا تھا کہ ہم یہاں کے مسائل حل کریں گے. یہاں کے نمائندوں کی طرف سے کہا گیا. آخر یہاں پہ جو صورتحال ہے اس سے کس حد تک پریشان ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو میاں والی کا مشہور محلہ ہے، میانہ محلہ، لیکن یہاں پر تو روڈ ہے اس کی تو حالت ماشاءاللہ ٹوٹ پھوٹ کا کافی زیادہ شکار ہو چکا ہے. کتنی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے محلے کے مسائل کو اٹھانے کے لیے آئے ہیں. بہت شکریہ. پہلے ابھی آپ نے کہا کہ یہ مرکزی سڑک ہے میانہ محلہ کی. میانہ محلہ ہارٹ آف میاں والی ہے، سب سے بڑا محلہ ہے یہاں پہ. اور یہاں آپ جہاں کھڑے ہیں یہاں سے تقریباً 1.5 سال پہلے یہ سڑک کھود دی گئی ہے. 1.5 سال سے یہ ایسے ہی ہے؟ ایسا ہی ہے. اور 7 کلینکس ہیں. ہم سکول کے بالکل سامنے کھڑے ہیں. سکول کی میں تقریباً 2000-3000 طلباء پڑھ رہے ہیں یہ مشل سکول میں. اور ابھی آپ نے کہا ہے کہ یہ 18ویں صدی کا نظام چل رہا ہے یہاں پہ. اور یہ واقعی 18ویں صدی کا نظام ہے. کھلی نالیاں، لیکن ہمارے ساتھ ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ نالیاں آگے جا کے مکمل بند کر دی گئی ہیں. تو یہاں اب یہ نالیاں آگے بند کر دی ہیں، کوئی اس کا ڈرینیج کا سسٹم نہیں ہے. تو وہاں جو سے بھی برا، آپ ڈاکٹر ہیں تو یہاں تو وہاں جوہر بن گئے ہیں، گزرنے کا راستہ نہیں ہے. بچوں کا بارش اگر ایک ہو جائے تو یہ پورا سیلاب یہاں آ جاتا ہے. 2-3 کے اور پیشنٹ زیادہ ہوں گے. گیسٹرونٹائٹس، ملیریا، ٹائیفائڈ کے جراثیم، آپ کو پتہ ہے کہ کھلا ہوا ہیپیٹائٹس بی اور سی. یہ پورا محلہ نہیں، یہ پورا شہر کا 1/3 ہے. یہ پورا علاقہ میاں والی شہر کی 1/3 آبادی یہاں پہ سٹی کی آبادی ہے. ساری مختلف بیماریوں میں مبتلا، جیسے آپ نے سکن کہا ہے، سکن کی بیماریاں، گیسٹرونٹائٹس پیٹ کی بیماریاں. کے جو پیشنٹ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ بڑھتے جا رہے ہیں یہاں پر. بالکل بڑھتے جا رہے ہیں. اور ساتھ پھر ملیریا، یہاں پہ مچھر جب جوہر بنیں گے تو مچھر کھڑے ہوں گے. سرکاری پانی تو ہے نہیں، تو پھر یہی جو پانی ہم زمین استعمال کرتے ہیں وہ بھی خراب ہو گیا. اس میں جگر کی بیماریاں، ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی اور پوری اور بھی مختلف بیماریاں. اس کے علاوہ بیماریوں کو قطع نظر یہاں پہ لوگوں کا گزرنا دوبہر ہو گیا ہے. لوگوں کو گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ اگر بارش آ جائے تو یہاں بالکل دلدل بن جاتی ہے. یہاں سے چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ہماری تو گزارش ہے کہ اگر اس کو توڑتے نہ تو زیادہ بیٹر تھا. 1.5 سال سے اس علاقے کو برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے. یہ مشین جو ابھی آپ جس کا ذکر کر رہے تھے، یہ ککڑ جیسے ہم بولتے ہیں، یہ تقریباً 6 ماہ سے کھڑا ہے. یہ آپ کو منہ چلا رہا ہے یہاں پہ. ہاں، اور اس سے کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. 3 بڑے پائپس رکھے ہوئے ہیں، بچے اس میں گھس کے کھیل رہے ہوتے ہیں. اور کبھی یہ رول کر کے روڈ کے درمیان میں آ جائے تو ایک بہت بڑا حادثہ منتظر ہے، سانحہ منتظر ہے. یہ ہمارے ملک امد خان بچر صاحب ہمارے یہاں کے ایم پی اے تھے پی ٹی آئی سے، جو کہ الیکشن کے دنوں میں اس گلی میں تقریباً 20-30 دفعہ آئے ہوں گے. الیکشن کے دنوں میں 1 ماہ میں 20-30 دفعہ آئے ہوں گے. ہر گھر نے ان کو ادھر جلسہ دیا، دعوت دی. لیکن الیکشن کے بعد سے موصوف آج تک نظر نہیں ہے. اور اب یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جمہوریت پہ ہمارے لوگوں کا اعتبار کم ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نمائندے وہ الیکشن کے سیزن میں تو اس طرح سے آتے ہیں جیسے یہاں پر ان کو سارا کچھ ملنا ہے اور وہ خدمت کے دعوے بھی کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد 4 سال آئے نہیں. جب حکومت جانے والی تھی تو یہ سڑک اکھاڑ دی تاکہ شاید یہ بنا لیں، لیکن وہ بھی اب بن نہیں پائی. تو پھر لوگ کس طرح سے اعتبار کریں اپنے نمائندوں پر؟ ہم ذرا آگے بات کرتے ہیں. کیا حال ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی ڈاکٹر صاحب نے روداد سنائی کہ یہاں پر ہمارے نمائندوں نے ہم سے وعدے کی، انہی چوکوں پر جلسے کر کے کہا کہ ہم خدمت کریں گے، اس کے بعد آنا بھول گئے. تو ابھی یہ جو یہاں پہ مسائل ہیں، یہ صرف ایک روڈ کے مسئلے ہیں یا باقی علاقوں میں بھی یہ صورتحال ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ ان مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے تو ایک مکمل احاطہ کر دیا تمام مسائل کا جو اسپیشلی درپیش ہیں لوگوں کو. ایک تو یہ ایک مین روڈ ہے، یہاں پہ مسئلہ ہے اور بہت شدید قسم کا مسئلہ ہے. ابھی تو یہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ تو کچھ صورتحال کمپیریٹیولی بہتر ہے. یہ آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو وہاں پہ پانی کا بالکل جوہڑ بنا ہوا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں نہیں ہوں کہ بدبو سے برا حال ہے یہاں پر. نہیں، وہ اس سے بھی بدتر ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جوہڑ بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے کہ آپ یہ تھوڑا سا آگے جائیں، پرائمری سکول ہے اس کے ساتھ بالکل جوہڑ بنے ہوئے ہیں. اور دیکھیں یہ میاں والی کی ایک مشہور مین روڈ ہے، کنیکٹیوٹی دیتی ہے یہ بلو خیر روڈ کو ٹورڈ کندیاں، ٹورڈ سرگودا لنک روڈ ہے اس کی طرف. تو
یہ بہت لوگ بڑی تکلیف میں ہیں. لیکن نہ اکھاڑتے کتنا بہتر تھا. جس طرح چلو تھا یا جتنے تک انہوں نے اس کو اکھاڑ دیا ہے کم از کم اس کو سیٹ کر دیتے. جب اکھاڑا ہوگا اس وقت بھی انہوں نے تختی بھی لگائی ہوگی اور بینر بھی لگائے ہوں گے کہ ہم یہ بنوا رہے ہیں. دیکھیں یہ کتنا المیہ ہے ہمارے پاس کہ یار آپ نے چلو جہاں تک اس کو اکھاڑ دیا ہے اس حد تک تو اس کو سیٹ کر کے جائیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ آپ سچویشن دیکھ لیں. ہم تھوڑا سا آگے جا کر آپ کو اس جو یہاں پر لوگوں کے سامنے ایک مشینری رکھ دی گئی ہے وہ بھی ہم آپ کو صورتحال دکھا دیتے ہیں کہ یہاں پر گزرنا کتنا مشکل ہے. یہ دوبارہ شرائط دکھائیں تو یہ جو سیوریج کا نظام ہے کتنا ناقص اور بدبودار ہے کہ یہاں پر لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ٹریفک کا رجحان اور دوپہر کے اس ٹائم بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر تھوڑا سا آگے اگر شرائط دکھا سکیں تو سیوریج کا گندا پانی ہمیں واضح نظر آ رہا ہے. اور یہاں سے بچے بھی گزرتے ہیں, خواتین بھی گزرتے ہیں, بزرگ بھی گزرتے ہیں اور اس حوالے سے کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں ہیں. ہم اس حوالے سے مزید بات کریں گے جو یہاں پہ ہمارے میاں والی کے نمائندے ہیں رپورٹر اختر مجاز, ان سے بھی ذرا جانیں گے کہ جو میاں والی میں بلند و باغ دعوے کیے گئے وہ کس حد تک درست تھے اور لوگ تو مطمئن نظر نہیں آ رہے. آخر کام کہاں پہ ہوئے, اگر ہوئے ہیں تو آخر لوگ اطمینان کا اظہار کیوں نہیں کرے. اس پر مزید بات کرنے کے ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین اس طرح ہم بات کر رہے ہیں میاں والی کے حوالے سے. ہم نے آپ کو صورتحال دکھائی شہر کی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے, عوامی مسائل کے حوالے سے. میاں والی میں ترقیاتی کام وقت پر مکمل کیوں نہیں ہو سکے, یہ بات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں روہی کے رپورٹر ہمارے اختر مجاز. ہم ان سے جانتے ہیں کہ سابقہ حکومت میں یہاں پر جو ترقیاتی کاموں کے بلند و باغ دعوے ہوتے رہے اس میں آخر حقیقت کیا تھی اور جو کام شروع ہوئے وہ آخر مکمل کیوں ہو نہ پائے, اس پر ہم بات کریں گے. اختر مجاز ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں والی شہر کی جو گلی محلے ہیں اسپیشلی بازار والی سائڈ پہ بھی جائیں تو وہاں بھی ہمیں کوئی بہتر ترقیاتی کام نظر نہیں آتے. آخر دعوے تو بہت زیادہ کیے گئے, اربوں روپے کے بجٹ کے دعوے سامنے آئے, کہا گیا کہ 50 ارب کا پیکیج آ رہا ہے, 48 ارب کا پیکیج آ رہا ہے, تو یہ کہاں پہ لگا ہے, نظر تو کچھ نہیں آ رہا. اصل میں بلال میاں والی میں ہوا یہ ہے کہ سابقہ دور حکومت میں اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبہ جات جو ہیں ان کی منظوری ہوئی, ان پہ کام شروع ہوا. لیکن سب سے پہلی بات جو دیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ پیٹرول جو ہے اس کی قیمتیں جو ہیں اوپر نیچے ہوتی رہیں. پھر اس کے بعد جو ڈالر ہے اس کا ریٹ جو ہے مینٹین نہیں ہو سکا. اس کی وجہ سے بالخصوص اگر بات کی جائے میاں والی سٹی پیکیج کے حوالے سے تو جو ٹھیکیدار ہیں اس حوالے سے بہت سارے ایشوز رہے ہیں. ایشو پورے ملک کے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ملتان میں بھی, جنوبی پنجاب میں بھی ترقیاتی کام مکمل ہو گئے, وہاں بھی سڑکیں تھیں وہاں بھی مکمل ہوئی. لیکن یہاں پر کیا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے پائپ بچھے ہوئے ہیں. کیا حکومت کے جو نمائندے تھے انہوں نے پہلے سالوں میں کام شروع نہیں کرایا, آخر میں آ کے کام شروع کرائے جس کے بعد انہیں موقع نہیں ملا کہ ان کو مینج کر سکیں. یہ تو عام سی بات ہے, جتنی بھی پارٹیز کے لوگ ہیں عوامی نمائندگان ہیں ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ آخری سال میں ہم اپنی نیم پلیٹ لگائیں گے اور اس کے ذریعے ہم دوبارہ جو ہے ووٹ حاصل کریں گے. سب سے پہلی جو بات یہاں پہ دیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ ٹھیکے بہت دیر بعد ہوئے, اس کے بعد آہستہ آہستہ کام ہوتا رہا, اس پہ توجہ نہ دی گئی, عوامی نمائندگان نے اس پہ توجہ نہ دی کہ چلو آہستہ آہستہ کام ہو رہا ہے اور حکومت جو ہے ہماری 5 سال جانے والی نہیں ہے, آخری سال میں یہ تمام کام جو ہے مکمل ہوں گے اور ہماری نیم پلیٹ لگی گئی, پھر ہم اسی پہ کھیلیں گے, لوگوں سے ووٹ مانگیں گے. لیکن ہوا یہ کہ حکومت چلی گئی, حکومت کے جانے کے بعد جو ترقیاتی کام تھے وہ رک گئے. بالخصوص گلی محلوں کی بات کی جائے میاں والی کی تو وہاں پہ بہت زیادہ ایشوز ہوئے. اس کے علاوہ اگر میٹیریل کی بات کی جائے, میٹیریل کا میں سوال پوچھنا تھا کہ جو کام ہوئے ہیں اس پر عوامی رد عمل کیا ہے, عوام مطمئن ہے اس پر, کیونکہ گلی محلوں کے حوالے سے بھی کافی ہم نے پبلک ہیلتھ کے بہت زیادہ منصوبے دیکھے, پہلے جو سڑکیں نہیں تھی وہ بنی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کام ہوا. لیکن میٹیریل کے حوالے سے عوام مطمئن ہے کہ جو کام ہو چکے ہیں وہ صحیح ہیں یا پھر ابھی وہاں بھی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی ہے. بالخصوص جو ہائی وے کے پروجیکٹ تھے ان پہ میاں والی کے لوگ جو ہیں بالکل مطمئن نہیں ہیں. بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جن کے حوالے سے شکایات سامنے آ رہی ہیں. شہری جو ہیں خود محکمہ اینٹی کرپشن کو اپلیکیشن دے رہے ہیں. اس حوالے سے محکمہ اینٹی کرپشن جو ہے وہ میاں والی کا وزٹ بھی کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ بھی اس حوالے سے کوشش کر رہی ہے کہ جہاں جہاں پہ ناقص میٹیریل کا استعمال ہوا ہے اس حوالے سے تحقیقات ہوں. کامن بات تھی کہ جتنے بھی منصوبے ہوئے ان میں زیادہ تر ناقص میٹیریل کی شکایات ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ خود سے بھی درخواستیں دے رہے ہیں.
میں آپ کو بلال خان بتاؤں کہ جو بالخصوص بجری کا استعمال، جو سٹون کا استعمال ہوا ہے، جتنے بھی ورک آرڈر تھے ان میں جو سٹون لکھی گئی تھی وہ تھی پل 11، اور وہ تقریباً 12 سے 13 ہزار روپے پر سینکڑا جو ہے ملتی ہے. لیکن یہاں پہ میاں والی میں بہت زیادہ جو کریشنگ لگی ہوئے بجری کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں، اسے لائم سٹون کہا جاتا ہے. جو ایک وقت آتا ہے اس وقت پہ وہ جو لائم سٹون ہے وہ مٹی بن جاتی ہے، وہ بننا شروع ہو جاتے. لائم سٹون کا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. لائم سٹون کی وجہ سے جو ہے جب بارش آتی ہے تو لائم سٹون جو ہے وہ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. اگر ہیوی ٹریفک وہاں سے گزرنی ہے تو وہ بجری جو ہے ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے. بہت عجیب و غریب پالیسیز تھیں. مانیٹر نہیں کیا گیا. اگر اس کو باقاعدہ طور پہ مانیٹر کیا جاتا تو اس قدر ناقص میٹیریل استعمال نہ ہوتا. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں. اچھا، روڈ کے جو بالخصوص کنارے ہیں وہ ان دنوں جو ہیں وہاں پہ بڑے مسائل بن چکے ہیں، بڑے گہرائی میں گڑھے پڑ چکے ہیں اور کئی حادثات ہو چکے ہیں، کئی نقصانات ہو چکے ہیں. اچھا، مین روڈ ہے میاں والی کا، جہاز چوک سے عیدگاہ چوک تک کا جو روڈ ہے وہ تقریباً 2 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے. اچھا، اس پہ سیوریج نالا جو بنایا گیا ہے، نالے کے اوپر جو لوگ اس پہ پیدل چلتے تھے، لوگ واک کرتے تھے، لوگوں کی واک ختم ہو گئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے جو گٹر کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے ڈھکنے تک ابھی تک نہیں رکھے. وہاں پہ کئی حادثات ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ سریے وہاں پہ نکلے ہوئے ہیں، کئی لوگ زخمی ہو چکے ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں. اچھا، محکمہ ہائی وے نے تو بالکل اس طرف توجہ نہیں دی. جیسا کہ آپ کے نالج میں ہے، محکمہ ہائی وے صرف ایک ہی بات پہ توجہ دے رہا ہوتا ہے کہ کمیشن ہماری جو ہے کتنی ہونی چاہیے. کمیشن کا جو رول ہے وہ ہر جگہ ہمیں نظر آتا ہے، اور جو سابقہ حکومت میں ترقیاتی کام ہمیں نظر آئے وہاں بھی یہ شکایات موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور عام عوام یہ کہہ رہی ہے، روزانہ اس حوالے سے درخواستیں بھی آ رہی ہیں کہ ناقص مٹیریل کا بے جا استعمال کیا گیا، چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کے برابر تھی. اس سوال کا جواب ہم ڈپٹی کمشنر میاں والی سے بھی لیں گے کہ آخر اس پر کیا تحقیقات ہو رہی ہیں، کیونکہ میاں والی میں اربوں روپے کے ترقیاتی کاموں کے دعوے کیے گئے. اربوں روپے عوام کا پیسہ تھا، وہ کس کی جیبوں میں گیا اور اس کی تحقیقات آخر کہاں تک پہنچی ہیں، ساری صورتحال پہ ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم نے آپ کو شہر کی صورتحال دکھائی، ہم میاں والی کے لوگوں سے ملے اور آپ کو صورتحال دکھائی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی، اس کے ساتھ ساتھ جو سیوریج کے حوالے سے مسائل تھے، صفائی کے حوالے سے ہاسپٹلز میں کیا صورتحال ہے، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میاں والی کی کس طرح سے شہریوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشش کر رہی ہے، اور جو عوامی شکایات ہیں ان کا ازالہ کس طرح سے کیا جا رہا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہم پہنچے ہیں ڈپٹی کمشنر آفس، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر میاں والی سجاد احمد خان صاحب. ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ موجودہ صورتحال کے بارے میں، ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جو عوامی جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کیا کردار ادا کریں، اور ضلع انتظامیہ شہریوں کو کس طرح سروس فراہم کری ہے. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا. میاں والی ڈسٹرکٹ اور میاں والی شہر میں ہم نے صورتحال دیکھی. سابقہ حکومت میں ترقیاتی کام ہوئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو معیار وہاں پہ تھا ترقیاتی کاموں کا، اس کی اب شکایات سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. اسپیشلی جو پبلک ہیلتھ کے منصوبے تھے، واٹر سپلائی کے منصوبے تھے، گلیوں میں سیوریج کا پانی اب جمع ہونا شروع ہو گیا. اس کے ازالے کے لیے اب آپ پہ لازمی بات ہے دباؤ زیادہ ہوگا، کیونکہ پبلک کی کمپلینٹس ہیں، گلیوں میں پانی ہوگا تو شکایات بھی آئیں گی. اب اس کے حل کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور جو ناقص اگر مٹیریل یوز ہوا ہے تو کوئی کارروائی بھی کی جائے گی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پبلک کی شکایات اس حوالے سے موصول ہو رہی ہیں، اور میرے نالج کے مطابق محکمہ اینٹی کرپشن نے اس بارے میں ایک انکوائری بھی شروع کی ہوئی ہے، جس میں ٹھیکیدار حضرات کے اور متعلقہ اہلکاران کے خلاف انکوائری کی جا رہی ہے کہ کیا واقعی استعمال ہونے والا مٹیریل کہیں سب سٹینڈرڈ تو نہیں تھا. اگر مٹیریل سب سٹینڈرڈ نکلا تو یقینی طور پہ قانون کے مطابق ان سب کے خلاف کارروائی کی جائے گی. دوسرا، کمپلینٹس کے حوالے سے اس وقت چونکہ ایک کیئر ٹیکر حکومت ہے اور اس حکومت نے اگلا بجٹ صرف 4 ماہ کا دیا ہے،
تو اس میں کوئی بہت زیادہ ترقیاتی منصوبے تو شامل نہیں ہیں اگلے مالی سال کے لیے، اور اس حکومت نے آنے والی حکومت کے لیے یہ چھوڑ دیا کہ وہ الیکٹڈ گورنمنٹ آ کے باقی 8 ماہ کے لیے فیصلہ وہ خود کرے گی اور بڑے ترقیاتی منصوبوں کا خود ڈیسیژن لیں گے. لہٰذا کوئی بہت بڑے منصوبے تو نئے شروع ہونے نہیں جا رہے، صرف سابقہ منصوبوں میں جن جن کے پیسے آ جائیں گے ان کو ہم کمپلیٹ کروانے کی کوشش کریں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ ان پہ اب جو مٹیریل لگے اس پہ کسی قسم کی شکایات نہ ہو. میونسپل لیول کے اگر ہم مسائل کے حوالے سے بات کریں تو جس طرح صفائی کے حوالے سے اقدامات ہوتے ہیں، قبرستانوں کی چار دیواری کے پرابلمز اور باقی اقدامات، اس کے لیے ایڈمنسٹریشن کس حد تک کوشاں ہے؟ کیونکہ اس کے پاس تو میونسپل کمیٹی کا بجٹ بھی ہوتا ہے اور باقی معاملات، تو اس کے لیے کیا آپ کی جانب سے کیا انسٹرکشن ہے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میونسپل کمیٹی کا بجٹ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا تھا بس اڈے کے سے ہونے والی آمدن پہ. اب چونکہ بس اڈا ہمارا بند ہے، وہاں پہ ایک علیحدہ ڈیولپمنٹ اسکیم چل رہی ہے جو کہ اگلے سال جون کے اینڈ پہ ختم ہوگی، اس سال جون کے اینڈ پہ ختم ہوگی، جس میں ابھی اگلے 12 ماہ شامل ہیں. لہٰذا میونسپل کمیٹی کی آمدنی کافی حد تک اس اڈے کے بند ہونے سے متاثر ہوئی ہے، بلکہ شاید اس میں 50% سے زیادہ اس پہ اثر پڑا ہے. قبرستانوں کی چار دیواری جو ہے، اس کے لیے حکومت نے ایک شہر خاموشاں اتھارٹی بنائی تھی اور فیصلہ یہ کیا تھا کہ وہ پرائیورٹی پہ قبرستانوں کو چار دیواری کے لیے فنڈنگ علیحدہ سے جاری کریں گے. وہ اتھارٹی کچھ عرصہ تو کام کرتی رہی، لیکن پچھلے دنوں چونکہ کیش فلو کے پرابلم تھے، اس میں میرا خیال ہے ہمیں شہر خاموشاں اتھارٹی کی طرف سے کوئی نئے فنڈ موصول نہیں ہوئے، اور اس وقت کسی قبرستان کی چار دیواری پہ کام جاری نہیں ہے. صفائی کے حوالے سے عید پہ آپ نے شاید لوگوں نے اس پہ آپ سے بھی شیئر کیے ہوں گی اپنی فیلنگز. اس عید پہ بے تحاشا محنت سے کام کیا گیا، ہم نے اپنی 100% کمپلینٹس کور کی. رات 9 بجے تک ہماری کمیٹی کے جو ملازمین تھے وہ 2 شفٹوں میں رات 9-10 بجے تک کام کرتے رہے، اور زیرو ویسٹ ہم نے کیا عید پہ جانوروں کی علائشوں کا اور کھالوں کا. اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وزیر پنجاب نے بھی پنجاب بھر میں جو ڈپٹی کمشنرز تھے ان کی تعریف کی ہے. ایک اور معاملہ، حکومت پنجاب بار بار صاف پانی کے حوالے سے، فلٹریشن پلانٹس کے حوالے سے ہدایات دے رہے ہیں. ہم سی ایم کی بھی میٹنگ بھی اس حوالے سے دیکھتے رہتے ہیں. ملتان جنوبی پنجاب میں کافی ان کا فوکس ہے. تو میاں والی میں کئی فلٹریشن پلانٹ ہم نے بند بھی دیکھے ہیں، تو ان کے لیے کیا انسٹرکشن ہے ان کو فعال کرنے کے حوالے سے؟ اور ماضی میں کچھ میونسپل لیول پہ بھی فلٹریشن پلانٹ چلائے گئے تھے، لیکن وہ عملہ نہ ہونے کی وجہ سے، بجلی کے بل نہ ہونے کی وجہ سے وہ کٹ گئے اور فلٹریشن پلانٹ بند ہو گئے. تو اس کے لیے کیا آپ کی ہدایات ہیں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس سلسلے میں ہمیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ ہدایت کی تھی کہ آپ اپنے بند فلٹریشن پلانٹس کو جو مخیر حضرات ہیں ان کے تعاون سے ان کو ٹھیک کروائیں. تو میاں والی میں اس میں ہمارے کچھ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگا. آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کی ذرائع آمدن کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، اور اس طرح سے شاید مخیر حضرات اتنی کثرت میں موجود نہیں ہیں جیسے بڑے ضلعوں میں، جیسے کہ فیصل آباد یا لاہور میں آپ کو مل جاتے ہیں. ہمارے پاس یہی 2-3 بڑے صنعتی ادارے ہیں جنہیں ہم اس طرح کے موقع پہ ریکویسٹ کرتے ہیں. ان کا اپنا ایک پروسیس ہے، جب 5 لاکھ سے بڑی رقم ہوتی ہے تو انہیں اپنے ہیڈ آفس سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے، اور ہیڈ آفس سے اپروول کے بعد پھر وہ اس طرح کی چیزوں میں فنڈنگ کرتے ہیں. وہی ہوا اس دفعہ. آپ نے پھر انہیں ریکویسٹ کی بیسٹ وے کو اور میپل لیف سیمنٹ والوں کو، اور انہوں نے فنڈنگ ارینج کی. اس فنڈنگ کے ارینج ہونے کے بعد میاں والی کے 11 پلانٹس میں سے 6 ورک اس وقت ٹھیک ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ واٹر فلٹریشن ہو کے پانی بالکل جاری ہے. باقی کا کام آج سے دوبارہ عید کی چھٹیوں کے بعد دوبارہ شروع ہو جائے گا، اور میرے خیال اگلے 2 یا 3 دن میں میکسیمم باقی 5 بھی ہو جائیں گے. امید ہے اگلے 5 جو فلٹریشن پلانٹ ہیں وہ جلدی شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی شروع کر دیں گے. جی اگلے 3 سے 4 دن میں میکسیمم وہ بھی ورکنگ شروع کر دیں گے. صحت کے منصوبوں کے حوالے سے بات کریں تو آج کل ہم ہسپتالوں میں میڈیسن کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بھی انسٹرکشن ہے کہ صحت کے منصوبے جو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہریوں کو صحت کی فراہمی ہے، طبی سہولیات کی فراہمی، وہ بہترین رکھی جائے. تو میاں والی میں ڈی ایچ کے ہاسپٹل بھی ہے، اس کے علاوہ RSC BHUs اور TH کے ہاسپٹلس بھی. تو اس وقت جو میڈیسن کی فراہمی ہے، آپ کے پاس تو میں CU ہیلتھ رپورٹس سینڈ بھی کرتے ہوں گے میڈیسن کی اویلیبلٹی کی. آپ کے مطابق اس وقت میڈیسن کی اویلیبلٹی کس حد تک ہے؟ اور انسولین کا تو ایشو چل رہا ہے پورے پنجاب میں، تو باقی میڈیسن کی کیا صورتحال ہے؟
जब डॉलर रेट में एकदम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आई तो इंसुलिन का या बाकी दवाइयों के भी, बहुत सी दवाइयों के रॉ मटेरियल का इशू बन गया था। चूँकि इनका रॉ मटेरियल बाहर से आता है और डॉलर्स में आता है और उसे क्लियर करवाने के लिए एलसी वगैरह ऑपरेट करनी पड़ती है, तो वहाँ पे चीज़ें इंपोर्ट के वक्त कुछ ना कुछ डिले हुई थी। अब लेकिन इंसुलिन सप्लाई उसकी शुरू हो चुकी है और जल्दी इंशाल्लाह वो पूरी हो जाएंगी। मीनवाइल डॉक्टर्स मेडिसिन टेबलेट्स की मदद से इसको ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। बाकी दवाइयों की हद तक बात यह है कि 220 के करीब हमारी इसेंशियल मेडिसिन की एक लिस्ट है जिसे प्रोक्योर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने अपना अखबार में इश्तिहार दिया और उसके जवाब में टेंडर का पहला जो हमने सर्कल प्रोसेस रन किया उसमें 160 के करीब मेडिसिन के रेट्स आए हैं। अभी उन पे टेंडर पे प्रोसेस पे काम जारी है, उनकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बन रही है। जिन दवाइयों के रेट्स आए हैं उन्हें हम साथ वाले ज़िलों के रेट्स के साथ कंपेयर करेंगे, देखेंगे कई दवाइयों में सिंगल बिडर होता है। सिंगल बिडर पे जहाँ पे हो वहाँ पे ज़्यादा ध्यान से आपको ख़रीदारी करनी पड़ती है कि कल को कोई उंगली ना उठाए और जो आपको दवाई फ्राहम कर रहा है वो एक्सेसिव प्राइस ना चार्ज कर ले आपसे। ये ना हो कि एक दवाई साथ वाले ज़िले में 100 रुपये की दे रहा है और आपको 120 रुपये की दे जाए, वो ध्यान से करना पड़ता है। तो वो प्रोसेस जारी है, इंशाल्लाह उसे हम कंप्लीट कर लेंगे विद इन टाइम। लास्ट में हम जानना चाहेंगे, मियांवाली एक खूबसूरत ज़िला है, तफरीही मकामात भी हैं, पार्क्स वगैरह भी हैं, लेकिन पार्कों की जो हालत है वो कुछ हद तक बेहतर नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन आपकी जानब से क्या इंस्ट्रक्शन है? आपके साथ ही एक पार्क मौजूद है, वहाँ जो झूले हैं वो भी ख़राब हैं, पुराने हो चुके हैं, तो इस हवाले से क्या हदायत हैं? पार्कों की डेवलपमेंट के हवाले से कोई अहकामात हैं? कोई आने वाले दिनों में हमारे शहरों के लिए कोई अच्छी खबर है कि हमारे जो पार्क हैं वो कुछ हद तक बेहतर हो जाए? जी, आपके शहर में सिटी पार्क जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। महकमा जंगलात उसे ऑपरेट कर रहा है, बहुत साफ़ सुथरा है, बड़े उसमें बड़ा वेल केप्ट है। वक्त के साथ साथ दरख्तों की प्रूनिंग की जाती है, घास को काटा जाता है। आप वहाँ जाएं तो बहुत अच्छा ऑपरेट कर रहा है। इसके साथ ही कुंदिया में फॉरेस्ट एक 50 एकड़ का महकमा फॉरेस्ट एक पार्क बना रहा है, वो भी बहुत अच्छा पार्क इंशाल्लाह डेवलप हो जाएगा। ये सामने जिस पार्क की आप बात कर रहे हैं ये मैंने भी आके चेक किया, इसमें झूले लगे हुए हैं लेकिन ये मुश्किल बुनियादों पर चलते नहीं। तो मैंने जो चेक किया वो वजह ये पता चली कि यहाँ पर लोग इतना आते नहीं हैं और अगर ठेकेदार ने सारे साल का ठेका लिया हुआ, अगर वो इनको डेली ऑपरेट करता है तो उससे नुकसान ज़्यादा होता है। इसलिए वो इन्हें सिर्फ मुख्तलिफ त्योहारों पर, जैसे कि अभी ईद पर एक्टिवेट हो गया, छोटी ईद पर, बड़ी ईद पर, 14 अगस्त पर, इस तरह के त्योहारों पर चलाता है जब लोग इन पार्कों का ज़्यादा रुख करते हैं। तो अगर पब्लिक में ये ट्रेंड बढ़ेगा पार्कों में जाने का तो यकीनी तौर पे ये फैसिलिटीज़ भी खुद से बेहतर होती चली जाएंगी। लास्ट में मियांवाली की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मियांवाली की आवाम का सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ईद के मौके पर उनके भरपूर ताउन की वजह से हम अपने शहर को साफ़ सुथरा रखने में कामयाब रहे और इस उम्मीद का भी इजहार करूँगा कि आइंदा भी वो ज़िले इंतज़ामिया के साथ इसी तरह का ताउन जारी रखेंगे। और 9 मई को जो हुआ, इस तरह की किसी भी शरपसंदाना एक्टिविटी में हमारा कोई बच्चा आइंदा कभी हिस्सा नहीं लेगा। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी डिप्टी कमिश्नर मियांवाली सजाद अहमद खान का। ये कहना था कि जो शहर में सफाई की सूरत हाल है उसको बेहतर बनाया जा रहा है। जो साबका दौर हुकूमत में डेवलपमेंट की जो सूरत हाल थी और जो अब शहरों की शिकायत में इजाफा हुआ है सीवरेज की, उसके अलावा वाटर सप्लाई के हवाले से कहीं भी कोई नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल हुआ है तो उस हवाले से एंटी करप्शन और बाकी डिपार्टमेंट इंक्वायरीज कर रही हैं और जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और उसके साथ साथ शहरियों से भी अपील की जा रही है कि वो जो इंतज़ामी है उसका साथ दें सफाई के हवाले से, कानून के नफाज के लिए, कानून के अमलदारी के लिए, ताकि जो जान और माल की हिफाजत भी यकीनी बनाई जा सके। उसके साथ साथ शहर को खूबसूरत बनाने के लिए भी हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।